نحمده ونصلي على رسوله الكريم جزا الله عنا محمدا معه وآله وصلى الله على النبي الأمي رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم. کچھ باتیں ابرار کی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں مقربین عشاق کی بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ میں ابرار میں سے شامل کر لیں. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جو بندوں کی قدر و منزلت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ بندے اللہ جل شانہ کو کتنی حیثیت دیتے ہیں، اس کے احکامات کو کتنی حیثیت دیتے ہیں، اس کی ذات کو کتنی حیثیت دیتے ہیں. تو میں یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ کرتا ہوں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں اور حقیقت ہے ان کا حق بھی ہے کہ انہیں مقدم رکھا جائے. اچھا میں آپ کو کل میرے پاس ایک طالب علم تھا، بڑا ہی پیارا طالب علم تھا، حافظ قرآن تھا، یونیورسٹی میں انجینئرنگ کا یونیورسٹی کا طالب علم، بڑا ہی پیارا تھا. اس نے مجھے ایسی سی باتیں کی کہ حضرت آپ نے میں ایک گھنٹہ میں نے 1 گھنٹہ باتیں کرنی ہیں. میں بھی کوئی اللہ، اچھا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بھی شیخ سنتا رہے اور مرید بولتا رہے. بلا مبالغہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 دنوں میں نا وہ 2.5 گھنٹے بولتا رہا اور میں نا سنتا رہا. لیکن اس کی باتیں اتنی پیاری، اتنی قیمتی، اور میری اصلاح ہو رہی تھی. میں نے کہا بہرحال میں نے ایک کام کیا، میں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی تاکہ اس دوران میں نے درود شریف بھی پڑھ لیا، استغفار بھی پڑھ لیا، لا حول بھی پڑھ لیا، اپنے اذکار بھی پورے کر لیے. میں کہا بولتا رہے، میں سنتا رہتا ہوں. تو تالیف قلوب بھی جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے. چونکہ اتنا وہ سعادت مند تھا کہ میں حیران تھا کہ یقین جانیے گا کہ بس میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایسے کیوں کیا کہ وہ نوجوان جو جوانی میں عبادت کرتا ہے روز قیامت عرش کے سائے تلے ہوتا ہے، ان میں سے تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جس نے اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھا انتہائی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ اس کی کیفیت تھی. اچھا اب وہ بات یہاں سے چلی تو میں بتاؤں کہ حضرت میں نے آج تک نا اپنے باپ کے سوا اور کسی سے کوئی چیز نہیں لی. وہ کہتے جی میرے ہمسائے ایک دفعہ آئے تو انہوں نے کہا یہ میں تو محلی لایا ہوں، تو میں نے نہیں پکڑا. اچھا میرے والد صاحب بھی کچھ میری طرح متوجہ ہو جائے، کیونکہ بڑا آدمی جب کوئی چھوٹے آدمی کو چیز پکڑائے بچے کو، اب میں جو کسی کو چیز دوں وہ نہ لے تو میں ہی شرمندہ ہو جاؤں گا کہ لے ہی نہیں رہا. وہ کہنے لگا اصل میں نا میں نے ساری زندگی اپنے باپ کے سوا کسی سے کوئی اور چیز نہیں لی. حتیٰ کہ کہنے لگا کہ یہاں تک معاملہ آ گیا کہ میرے تایا، میرے دوسرے عزیز و اقارب ماموں اگر وہ بھی مجھے کوئی چیز دیں، کوئی پیسہ دیں اور وہ کوئی چیز دیں تو میں کہوں یہ میرا باپ ہے، میری ساری ضرورتیں میرے باپ سے پوری ہوتی ہیں. وہ جو ہم کتابوں میں مثالیں دیتے تھے نا، بچہ وہی بیان کر رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو کہنے لگا حضرت میں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی غیر باپ سے کوئی چیز نہیں لی. اب بتائیے جب باپ اس کی ساری ضرورتیں پورا کرتا ہے اور یہ کہا جائے کہ بیٹا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق باپ کا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے. اگر یہ کہا جائے کہ بیٹا تو باپ کو، دیکھیے صرف اتنی سی بات ہے، بڑی کامن سینس کی، اس میں کوئی اس میں علمی اور عقلی بات نہیں. بیٹا تو باپ کو تمام جتنے بھی انسان ان پر مقدم رکھ، تو بیٹا اس میں کیا آپ کہیں گے کہ کوئی یہ بڑی کوئی معرفت کی بات ہے؟ یہ سادہ سی بات ہے کہ تیرا باپ تیرے لیے سب پر مقدم ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد باپ ہی کا مقام ہے نا جی. اللہ اور اس کے رسول کے بعد مقام جو ہے نا اس کا ہے جو تجھے دین سکھائے، جو تیرا شیخ ہو، جو تجھے حدیث سکھائے، قرآن سکھائے. اس کے بعد باپ کا حق آ جاتا ہے. بہرحال ایسے میں بھی استاد کے حق میں سے بھی
استاد جو دین سکھائے اس میں بھی بعض چیزوں پر باپ کا حق غالب آتا ہے. مثلا خرچ کرنے کے اعتبار سے باپ کے اوپر خرچ کرنا جو ہے نا غالب آتا ہے. اچھا اب میں یہ عرض کرتا ہوں، ایک اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ مجھے نا ہر شے پر مقدم رکھا جائے. تو میں نے یہ بات اس لیے بتائی کہ اس میں کیا مشکل ہے کہ اللہ ہی کو ہر شے پر مقدم رکھا جائے. جب دو چیزیں آئیں آمنے سامنے تو اس وقت آدمی اللہ رب العزت کو مقدم رکھے اور دوسرے کو مؤخر کر دے. لیکن ہماری زندگیوں میں ایسا نہیں ہے، یہ ہماری زندگیوں میں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا تھا دو باتیں صرف بتاؤں گا. دیکھیں میرے پاس 3 آدمی آئے اور تینوں مختلف تھے. تو میں نے ان میں سے تینوں میں جس کی میں یہی کہوں گا میرے لیے حیثیت ماپنے کا پیمانہ ہے جو عند اللہ زیادہ مقبول تھے، ان کو پہلے مقدم رکھ لیا کہ میں اس سے ملاقات کرتا ہوں، کیونکھ وہ زیادہ باعزت سے مراد ہے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مکرم. تو ایسی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں نا اب میں آپ کے سامنے بیٹھ رہا ہوں، اگر میرا کوئی استاد آ جائے تو میں اٹھ کے باہر گیٹ پہ بھی چلا جاؤں گا. جس استاد اب شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب آ جائیں تو میں تو نہیں آپ کو دیکھوں گا پھر کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو بھاگ کے باہر چلا جاؤں گا. تو یہ ایک صحیح بات ہے کہ بھئی اس کو آدمی مقدم رکھتا ہے. تو جس بندے کو آدمی مقدم رکھتا ہے تو عملی طور پہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی حیثیت آپ کے قلب میں ہے، اور جس کو آدمی مؤخر کر دیتا ہے تو ثابت کرتا ہے کہ اس کی حیثیت اس درجے کی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ ثانوی حیثیت نہیں لیتے، وہ پرائمری حیثیت لیتے ہیں، سیکنڈری حیثیت نہیں لیتے. تو ہم نہ دنیا کو نہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس آیت میں بھی جو اللہ جل شانہ نے ہم یہ نہیں کہتے گلہ کیا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں گلہ کیا ہے، یہ ہم سے کہتے ہیں کمپلینٹ کی ہے، شکایت کی ہے. وہ شکایت یہی کی ہے کہ تم دنیا کی زندگانی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر مقدم رکھتے ہو، تم دنیا کو آخرت پر مقدم رکھتے ہو، تم اپنے رب کو دنیاوی تعلقات پر مقدم رکھتے ہو. نہیں، تم دوسری بات ہوئی، تم دنیاوی تعلقات کو رب کے تعلقات پر مقدم رکھتے ہو. تو اگر ہم اللہ رب العزت کو پرائمری حیثیت دیں ہر جگہ تو پھر دیکھیے ہمیں اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے. دوسرا آدمی ساری عمر ذکر کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کو ثانوی حیثیت دے، اس کو پتہ نہیں 40 50 60 سال بعد تعلق مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جو ذکر بھی کرے اور اللہ کو پرائمری حیثیت دے اس کو ہفتوں میں اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے. اچھا اس کی دیکھیں دوسری قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ. اچھا آخر میں کیا ہے، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو اب دیکھیں اس میں بھی کہا گیا کہ اگر تمہارے یہ سارے تعلقات تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو یہاں احبیت کا تذکرہ کیا گیا. یعنی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم ان رشتوں سے ان کا ادب نہ کرو، ان سے محبت نہ کرو. یہ کہا گیا اگر یہ تمہارے سارے رشتے و ازواج اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بھائی اور تمہارے برادری کے لوگ عشیرت اور تمہارے مال و اموال اقترفتموہا اور وہ تمہاری تجارتیں اور تمہارے وہ مساکن، وہ تمہارے گھر رہنے کے گھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تو تم اللہ تعالیٰ کی فتربصوا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار. اب دیکھیں اس میں ایک بات ہے، تقابل آ گیا. عموماً تو تقابل آنا نہیں چاہیے، کیونکہ تقابل تو تب آیا جب کوئی ہم جنس ہو نا. دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی تو آپ انصاف فرماتے تھے، لیکن یہ فرماتے تھے کہ اللہ میں اپنے قلب کا میلان جو ہے اس پہ قدرت نہیں رکھتا، لیکن عملی طور پر میں سب میں برابری کرتا ہوں. تو ایک تو وہ چیز ہے کہ جو انسان کے لیے غیر اختیاری ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کے اندر جنس برابر ہے کہ ساری ازواج مطہرات ہیں. اب ایک طرف بیوی کی محبت ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے، تو جنس ہی مختلف ہے، یعنی کوئی تقابل ہی نہیں ہے.
یہ تو کوئی تقابل ہی نہیں، ایک طرف بیوی کی محبت ہے. اگر کوئی شخص بیوی کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دے، اگر ماں کی محبت کو جو انتہائی محبوب ہے اللہ کی محبت پر غالب کر دے، اگر باپ کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دے، اگر برادری کو اللہ کی محبت غالب کر دے تو نمبر 0 ملتے ہیں. اور دیکھیں قرآن نے 0 نمبر دیے، فتربصوا 0 بھی نہیں دیے، بلکہ کہا ہے کہ پھر تم اللہ تعالیٰ کی ناگواری اور ناراضگی کا انتظار کرو. تو اس لیے اللہ جل شانہ جب آتے ہیں تو ان کو مقدم رکھنا ضروری ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کہیں گے یہ مقدم سے کیا مراد ہے؟ میں مقدم سے کیا مراد، وہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی 1-2 مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال یہ ہے کہ دیکھیں ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت وہ میری بیوی نے سٹینڈ لے لیا ہے کہ تم داڑھی کٹا دو. اب وہ تبلیغی جماعت کا نوجوان تھا، تبلیغی جماعت میں جاتا تھا، ڈاکٹر تھا. تو اس نے کہا دیکھو یہ کوئی فرض نہیں ہے یہ. تو میں نے کہا تمہاری بیوی کیا کہیں گے، وہ بھی ڈاکٹر ہے. میں نے کہا ڈاکٹر سے تو آپ پھر دین کے مسائل نہیں پوچھیں گے، تو کسی عالم سے. اچھا وہ بیچارہ نا مفتیان کے پاس جاتا رہا. انہوں نے کہا بھی یہ تو جو اس کی حیثیت ہے شرعی بیان کی انہوں نے. بات چلتی رہی، 3-4 مہینے گزر گئے، لڑائی ہوتی رہی. اور وہ سسر بھی کہہ لیں گے کہ دیکھے میں نے تو مولوی کو لڑکی نہیں دی تھی. انہوں نے کہا میری تو شادی سے پہلے ہی داڑھی تھی، تو یہ تو نہیں تھا کہ میں شادی کے بعد. اچھا مرض بتا، مجھے بات پتہ لگی تو میرے پاس وہ نوجوان آیا تو کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ واجب ہے فرض ہے. مطلب پریشر اتنا پڑا ہوا تھا کہ وہ بھی بتا رہا نا، اب ہل گیا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹا میں تو اتنا نہیں جانتا کہ واجب ہے فرض ہے، یہ میں نہیں جانتا. ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تیرے چہرے کے اوپر وہ بال ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس داڑھی کو پسند بھی فرماتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم بھی دے رہے ہیں. تو ایک جانب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری جانب تیری بیوی ہے جو اس کو ناپسند کر رہی ہے. اب دونوں کے اندر تقابل آ گیا. اول تو یہ مقابلہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اب یہ تقابل تمہاری بیوی نے پیدا کر دیا، ضرورت تو اس کی کوئی نہیں تھی. اب جب تقابل آ گیا تو ایک جانب تمہاری بیوی ہے جو اس داڑھی کو انتہائی ناپسند کر رہی ہے، اس نے 4 مہینے سے رولا مچایا ہوا ہے، اور دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کے مبارک چہرے پہ بھی داڑھی ہے اور وہ اس کو پسند بھی فرماتے ہیں اور اس کا حکم بھی دیتے ہیں. اب بیٹا تم واجب میں اور فرائض میں اور اس میں نہ جاؤ، تم یہ دیکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے، تمہاری بیوی کی چاہت یہ ہے، حضور کا چہرہ یہ ہے اور تمہاری بیوی کی پسند یہ ہے، حضور کی پسند یہ ہے. اور تم اب جو بڑا ہے جس کی تمہیں زیادہ ضرورت ہے تم نہ اس کو فالو کر لو بس. کہتا ہے 1 سیکنڈ میں کہتا ہے مجھے بات سمجھ میں آ گئی. اس نے جا کے کہہ دیا کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی حالت میں رہو، میں تمہارے تمام حقوق ادا کروں گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، لیکن اگر تم نے آج کے بعد یہ میرے سے بات کہی تو فارغ کر دوں گا. مسئلہ حل ہو گیا، اور بعد میں وہ بچی نے بھی پردہ کر لیا، وہ بھی نیک بن گئی. تو مجھے نا ایک بات بڑی یاد آتی ہے، جب میں یہ واقعہ سناتا ہوں نا تو مجھے نا جہانگیر ضرور یاد آ جاتا ہے کہ وہ ایسے تھا کہ نور جہاں کو کہا گیا کہ تم نا جہانگیر کو نا جب بڑی محبت کے تعلقات اوقات ہونا تو جہانگیر سے یہ بات منوا لینا. اچھا یہ کن لوگوں نے بات کہی؟ یہ بعض رافضی احباب نے بات کہی، کیونکہ وہ بھی اچھا. تو عجیب بات ہے کہ اس کو جہانگیر کو اتنی محبت تھی نور جہاں سے کہ ہسٹورین تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ واقعتاً تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت نور جہاں کا انتقال ہوا تو بادشاہ کی داڑھی میں کوئی بال سفید نہیں تھا، اور اس کے انتقال کے بعد اس نے اتنا غم کیا کہ اس کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے. ایسے میں ان لمحات میں جب نور جہاں نے یہ کہا کہ یہ جو قوانین ہیں یہ اس طرح کے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو آپ ان کو ذرا نرمی کر ڈالیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ مجھے بات میرے استاد نے بتائی.
اس نے کہا جان من میں تیرے اوپر جاں قربان کر سکتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. جان من تیری محبت میں میں تیرے اوپر جاں قربان کر سکتا ہوں، لیکن جان من تیرے اوپر ایمان نہیں قربان کر سکتا، ایمان ہی قربان کر سکتا. تو یہ بڑی بات ہے جی. اس لیے حیرت کی بات ہے، اس کا تذکرہ آ جاتا ہے بڑے بڑے احباب میں، جس میں حضرت عبدالحفیظ مکی صاحب، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور بعض دوسرے عقائد کے جنگیر جو ہے نا، اس کے مقبرے پر فیوزات ہیں اور انوارات ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ احمد سرندی مجز الافسانی کی بیعت کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو مراتب عطا فرما دی. تو یہ جو بات ہے نا، مقدم رکھنا، یہ بڑا ضروری ہے کہ اللہ کو، رسول اللہ کو مقدم رکھ، بس اتنی سی بات ہے. اچھا دیکھیں کس کو مقدم، اگر آپ کو کہا جائے کہ بھئی دیکھیں، ایک ویسے بات ہے دنیاوی حیثیت میں، ایک آدمی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اور بڑا معزز ہے، اور ایک آدمی جو ہے نا نائی ہے، اور ایک آدمی جو ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ٹیچر ہے، جو معزز ہے، اسی کو مقدم رکھیں گے نا. اب اسی طرح دیکھیں اگر آپ کے کوئی استاد آ جاتے ہیں، میں نے آپ کو اکثر بتایا کہ مجھے کوئی 26 سال بعد مجھے گورنمنٹ کالج کے استاد ملے، تو وہ اسی حالت میں تھے جس حالت میں ان کو 26 سال پہلے دیکھا تھا، وہی سوٹی بوٹی حالت، میں غمزدہ ہو گیا. بہرحال تو میں تو اسی حالت میں تھا نا جی. میں نے ان کے قدموں کو بوسہ دیا. میں نے کہا یقین نہیں، استاد ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کیمسٹری کا ہو چاہے فزکس کا ہو. تو جی اللہ رب العزت نے یعنی ایک مرتبہ دیا. میں نے آپ کو بات سنائی تھی کہ مجھے میرا ٹیچر کہتا تھا کہ دیکھو قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں. وہ پھر سناتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ ایک جرمنی میں ایک ٹیچر کو بالکل جرمنی میں ایک اسٹوڈنٹ کو، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو پھانسی کی سزا ہو گئی. بہت بڑا اس کا آفینس تھا. تو اس میں جو پریزیڈنٹ کو اپیل جاتی ہے وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی. تو جس وقت اس کو پھانسی دینے لگی تو اس کا استاد، جو اس کا یونیورسٹی کا استاد ہے، وہ آ گیا. اس نے کہا میں ایک چانس میں اس کی گواہی دیتا ہوں، میں اس کی کہ آئندہ یہ نہیں کرے گا، آپ اس کو معاف کر دیں. تو پریزیڈنٹ نے اس یونیورسٹی کے پروفیسر کی رسپیکٹ پر اس کو معاف کر دیا تھا. تو اس طرح باپ جو ہوتا ہے، باپ کو مقدم رکھا جاتا ہے، ٹیچر کو مقدم رکھا جاتا ہے. اچھا میرے حضرت یہاں تک کہتے تھے کہ جو فزکس، انگلش، کیمسٹری کے ٹیچر ہیں، اگر ان کا بھی ادب نہیں کرو گے تو فزکس، کیمسٹری ٹیچر نہیں، یہ سبجیکٹس نہیں حاصل ہوں گے. دین کیا آئے گا؟ دین کے لیے تو اتنا لازم ہوتا ہے یعنی ادب کرنا. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو ایک بات یہ ہو گئی کہ اللہ رب العزت کو مقدم رکھیں، اپنے گھروں میں مقدم رکھیں، اپنے آفیسز میں مقدم رکھیں. اب پھر مقدم رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا اب دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نا ابا جی کی بات تو مانے نا، اور کہ ابا جی میں آپ کو مقدم رکھتا ہوں. ابا جی جس چیزوں سے منع کریں، جس سے ناگواری کا اظہار کریں، جس کو ترک کرنے کا حکم کریں، ان چیزوں کو آپ خوب دبا کے اپنی زندگی میں بجا لائیں، اور ان پر آپ خوب تکیہ کریں، اور ان کو آپ خوب ان سے لذات حاصل کریں، اور ان کو خوب دوستی کریں. اور والد صاحب کہیں کہ یہ تو انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ اشیاء ہیں، ان کو چھوڑ دو. تو آپ کے نہیں ابا جی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن ان چیزوں کو آپ نہ چھوڑیں جن سے باپ نے منع کیا ہے. تو اصل میں نا اس میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے کہ ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے، کہ اللہ جل شانہ کے احکامات کی قدر و منزلت دل میں ہونا، یہ ایمان ہے. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ایمان اصل میں ناپا جاتا ہے، اور ایمان اصل میں اس کی کوانٹٹی کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے احکامات کی قدر و منزلت. دیکھیں یہی ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک ٹیچر ہے، ایک شاگرد ہے، اس کو استاد نے برا بلا کہا، اس پہ اثر نہیں ہوا، اور دوسرے کو استاد نے ایسے ذرا دیکھا ہی ہے تو اس کے نہ کانپ گیا. وہ کیوں کانپ گیا؟ کہ اس کے اندر استاد کی ناراضگی کی اتنی وقت ہے کہ اگر میرا استاد میرے سے ناراض ہو گیا تو ہائے میں تباہ ہو گیا. تو یہ جو چیز ہے نا، اللہ رب العزت کے احکامات کی قدر و منزلت، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی کتنی وقت ہے. تو میں آپ کو ایک حضرت شیخ الحدیث کی بات سناتا ہوں. بڑی زبردست بات ہے اور بڑا زبردست پیمانہ ہے. فرمانے لگے کہ اگر تم یہ جاننا چاہو
اگر تم یہ جاننا چاہو کہ تمہارے قلب میں نہیں، اگر تم یہ جاننا چاہو کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں، اللہ کے قلب میں، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری کیا قدر و منزلت ہے۔ لیکن یہ آدمی سوچتا ہے نا، آدمی بس کو سوچتا ہے کہ یار میری جو ہے میں استاد کی ہاں میری کانفیڈینشیل رپورٹ کیا ہے۔ تو اگر تم یہ دیکھو ساری عمر اللہ کے لیے گزاری، اب باتیں اللہ کے لیے کی، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ بھی ادھر میرا کیا معاملہ ہے، کچھ وہ راضی بھی ہیں میرے سے، کیا میرا معاملہ چل رہا ہے، یوں تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی آنکھیں بند کر کے۔ تو فرمانے لگے کہ اگر تم یہ جاننا چاہو کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں تمہاری کیا قدر و منزلت ہے، کیا تمہاری وقت ہے، تو تم براہ راست یہ جان لو کہ تمہارے قلب میں اللہ رب العزت کی کیا قدر و منزلت ہے۔ جو تمہارے قلب میں اللہ رب العزت کی قدر و منزلت ہوگی وہی اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قدر و منزلت ہوگی، اور جتنا تم اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت اپنے قلب میں کر رہے ہوگے اتنا ہی اللہ تمہاری قدر و منزلت کریں گے۔ اور یہ قدر و منزلت کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ آپ کہ جی میں قدر کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، اللہ کے ایک امر بھی، اللہ کے ایک حکم بھی توڑ دیا، نماز بھی توڑ دی، زکوٰۃ بھی توڑ دی، اور دوسرے احکامات بھی توڑ دے، فحاشی کے امور میں بھی مبتلا ہو گئے، اور وہ چیزیں جن کو اللہ نے منع کیا تھا جو فاربیڈن تھی ان کو بھی اللہ ان میں بھی ملوث ہو گئے۔ میں اللہ تیرے سے بڑا محبت کرتا ہوں۔ کوئی دنیا میں کوئی آدمی باپ بھی نہیں مانتا کہ جب بیٹا اس کی نافرمانی کرتا ہو کہ ابا جی میں آپ سے بڑا محبت، بیٹا بات تو میری تو کوئی مانتا نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ جو تمہارے قلب میں اللہ رب العزت کی قدر و منزلت ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام ہے، جو تمہارے قلب میں اللہ کا مقام ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام ہے۔ اب تم اپنا مقام دیکھ لو۔ اس سے پہلے ایک بات تھی وہ میں نے نہیں کہی، میں نے کہا وہ مشکل ہو جائے گی، وہ سلوک کی بات تھی۔ اشہد ان محمد رسول کسی صوفی نے کہا تھا کہ، اور یہ بھی بڑے محققین نے کہا تھا، نام نہیں لیتا، کہ تم اگر یہ جاننا چاہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارا کیا مقام ہے تو تم یہ دیکھ لو کہ تمہارے شیخ کے ہاں تمہارا کیا مقام۔ آدمی پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، لا حی علی الفلاح، لا حول ولا قوت۔ حضرت سعید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو آٹوگراف دیا، حضرت سعید مدنی رحمۃ اللہ نے کسی کو آٹوگراف دیا۔ وہ آٹوگراف کہتے ہیں نا کہ آپ کاغذ پیش کرتے ہیں کہ بھئی حضرت اس پہ کوئی یعنی کوئی نصیحت لکھ دیں، تو اس کو عام لفظوں میں آٹوگراف، اچھا تو حضرت نے اس کو نا وہ لکھ دی کوئی حدیث، اس کے نے یہ چیز محفوظ رکھ لیا۔ ہمارے ایک دوست نے اس کو پا لیا اور وہ بالکل حضرت کی لکھائی اور حضرت کا وہ آٹوگراف تھا۔ جب مجھے یہ پتہ لگا نا میں نے کہا اس کو ایسے کرو کہ کسی بھی بندے سے کہو کہ جتنے بھی پیسے لے لے اس کو انلارج کر دے، اور اس کو انلارج ایسے کرے کہ اس کی سیاہی بھی زیادہ متاثر نہ ہو۔ پھر میں نے کہا اس کو فریم کر کے لے آؤ، پھر اس نے اس کو فریم کر کے لایا۔ پھر میں نے کہا میں تمہیں 5,000 یعنی انعام دوں گا اگر تم اس کو خوبصورت فریم کرو گے۔ تو یہ حضرت سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے آٹوگراف ہے جس میں حضرت نے اللہ اکبر اللہم صل، یہ کمال ہے، خوش اخلاقی کا تذکرہ کیا ہے کہ یعنی روز قیامت حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے قرب میں سب سے زیادہ یوم القیامہ میرے قرب میں سب سے زیادہ وہی شخص ہوں گے جس کے اخلاق احسن ہوں گے۔ اور نیچے دیکھیں کیا لکھتے ہیں، ننگے اسلاف ہمیشہ۔ حضرت شیخ الحدیث دیکھیں
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا حضرت شیخ الحدیث ہمیشہ اپنے کو ناکارہ لکھتے، یہ ناکارہ، یہ ناکارہ. پوری آپ بیتی میں حضرت نے میں کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ ناکارہ، اوئے ہوئے. یہ لکھتے ہیں ننگے اسلاف حسین احمد. اس کو بھی اپنے وقت میں یہ لوگ کتب تھے پورے دنیا کے، اور یہ تو پھر حسنی اور حسینی سادات ہیں. کیا بات ہے ان لوگوں کی، بہت بڑے لوگ ہیں، آج بھی زندہ ہیں. 18 سال مسجد نبی شریف میں درس دیا، 18 سال. تو اخلاق میں نے اصل میں نا اپنے اخلاق کے لیے، کیونکہ میں ذرا ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہوں نا، تو اس میں بات کھلکی ہو جاتی ہے. تو وہ حضرت خواجہ غلام حبیب فرماتے ہیں نا، شیخ جو ہے نا اس کی ذرا دب بھی ہونی چاہیے، دب کہ ذرا دبا کے رکھے تو تبھی پھر اصلاح ہوتی ہے. مجھے ایک بزرگ ملے، کہہ گئے کہ میں نا بڑے شیخ سے مجاز ہوں، لیکن میرے سے دوست بڑا مذاق مذوق کرتے ہیں، اور مجھے نا اپنے دوستوں کی طرح مجھے انہوں نے نہ رکھ لیا، اور تمہارے مرید تم سے بڑا ڈرتے ہیں. میں نے کہا اصل میں ڈرنے کی بات نہیں ہوتی، بات اصلاح ہے، کہ فاصلہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اصلاح ہو جائے. اور جب آپ دوستوں کی طرح اور اس طرح رہیں گے، باپ کو آج کل دوست کی طرح رہنا چاہیے، شیخ کو تو بہرحال حضرت تھانوی کی طرح رہنا چاہیے. حضرت تھانوی کی مجلس میں صرف 2 افراد بول سکتے تھے، صرف 2. 4 بڑے خلفاء تھے، مطلب 4 بڑے خلفاء تھے، ان میں سے صرف 2 بولتے تھے. ایک مولانا مسیح اللہ اور ایک مفتی محمد حسن صاحب جامع اشرفیہ والے، ورنہ کوئی نہیں. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، آپ حدیث پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو خلفۂ راشدین تھے، عمر، عثمان، علی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ کہاں بولتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ ہم نہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی اجمی، کوئی عرابی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے تو ہمیں بھی کچھ علم حاصل ہو جائے. تو یہ نہیں بولتے تھے. تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہوں، یا اللہ میرا اخلاق. میں پھر یہ پڑھتا ہوں، الیک ربی فحببنی وفی نفسی لکا فذللنی وفی اعین الناس فعظمنی. اور آگے میں بار بار کہتا ہوں، ومن سیئ الاخلاق فجنبنی، وہ مجھے برے اخلاق سے اجتناب، مجھے بچا لے. ومن سیئ الاخلاق، جو سوء اخلاق ہے نا، فجنبنی، اللہ مجھے اس سے نہ بچا لے. یہ برے اخلاق سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، یقین جانیے. بڑی ماں کو اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ابھی مجھے ریسنٹلی ملا، میرے سے ہضم ہی نہیں ہوتا. وہ یہ کہ آپس میں نے ان کو بولا، تو وہ ماں کو، بیٹی جو تھی نا، جس کی عمر ذرا بڑی ہو گئی تھی، شادی نہیں ہو گئی تھی، تو 27-28 سال، وہ ماں کو چول کہتی تھی. یہ جو چول ہے نا، توبہ توبہ توبہ، ماں کو چول کہتی تھی. اور پھر جب ماں کو چول کہتی تھی تو باپ یعنی اپنی بیوی کو، ماں کو گالیاں دیتا تھا، اور وہ بیچاری اپنے آپ کو بس ہر وقت سیف کرنے میں مصروف رہتی تھی. یہ کیا اخلاق ہے، یہ جہنم، یہ پکی بات ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ واللہ سمجھ میں آتی ہے، کہ جو آپ سمجھ میں بھی آتی ہے، ویسے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کثرت سے لوگ جو جنت میں جائیں گے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے. اس سے بدخلقی سے بڑا ہی بہت صدمہ پہنچتا ہے. آپ کو کیا پتا آپ کسی کا کتنا دل توڑ دیتے ہیں. میں تو آج تک حیران ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دین کو میں نے 60 سال کے بعد کوئی 2 یا 3% سمجھا ہے. میری عمر 60 سال سے زیادہ ہوگی، تو دین کو میں نے 60 سال کے بعد 2 یا 3% سمجھا ہے. وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ میں حیران ہوں، ابھی بھی سمجھ نہیں آتی. اب یہ مجھے پتا ہے کہ جو کلام ہے وہ اتنا معتبر مستند ہے شیخ احمد سرندی کی، جو صرف صوفی نہیں ہے بلکہ فقیہ ہیں. وہ فرماتے ہیں
کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور میری سمجھ میں بھی نہیں آتی، ساری زندگی گزر گئی، ساری زندگی گزر گئی، حضرات وہ فرماتے ہیں وہ تجھ غلط نہیں فرما سکتے، اور ان کو کوئی کیا کہتے ہیں مغالطہ بھی نہیں لگا ہوگا، اور پھر یہ بھی کہ ان کا اجتہاد بھی غلط نہیں ہے۔ بھائی فاروق صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے نا شرک کے بعد، بڑی اوپنلی فرماتے ہیں، وہ دل آزاری ہے۔ پتہ نہیں ہم کتنی دل آزاریاں کر چکے، یعنی دیکھیں اس کے بعد کوئی مسلمان کا ناحق قتل کہا جاتا، کوئی ماں باپ کی نافرمانی کہا جاتی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے قرآن کو یاد کر کے بھول جانا بھی کہا ہے، اور اس کے بعد اور بھی بڑے گناہ ہیں، کوئی زنا ہے، کوئی شراب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ دل آزاری ہے۔ اس لیے ایک بات تو میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ دو چیزوں کا بہت اہتمام کریں۔ ایک تو بیٹا بس میں یہ کہتا ہوں کہ میری بھی مغفرت ہو جائے اس کہنے سے، کبھی ماں کی دل آزاری نہ کرو، ماں کیسی بھی ہو بس دل آزاری نہ کرو، ماں غلط بھی ہو دل آزاری نہ کرو۔ ضرور سنوں گا جی، میں ادھر آ جائیں، اگر ادھر آ جائیں، سے کرسی لے آئے، کرسی اٹھا کے ادھر آ جائیں، حدیث کا ادب بھی ہوتا ہے نا۔ اچھی بات تو دیکھیں نا اللہ والوں سے۔ یہ باز نہیں ہے جی، یہ دل کی باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی ہوئی تھی۔ اماں عائشہ سے فرمایا مانگ کیا مانگتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں، پوچھاؤں تو پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ گئیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کوئی قیمتی چیز مانگوں۔ کہا بیٹا نہیں، آپ کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج شریف پہ گئے تھے اور آپ کی راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں، ان میں سے ایک بات بتا دیں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اب وہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہاں جی مشورہ ہو گیا؟ جی ہو گیا، بتائیں۔ کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو آپ کی اللہ معراج شریف کے دن جاتے ہوئے باتیں ہوئی تھی راز و نیاز کی، ان میں سے ایک بات بتا دیں۔ تو آپ مسکرائے۔ اچھا، تو کہا کبھی راز کی بات بتانے سے تو پھر راز نہیں رہتا، لیکن وعدہ کیا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو دو دلوں کو جوڑے اسے میں جنت میں ڈال دوں گا۔ جو دو دلوں کو جوڑے، ٹوٹے ہوئے ملائے۔ تو آپ رونے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگی ابا جی میں تو بڑی اچھی بات بتائیں، آپ رونے لگے۔ کہنے لگی بیٹا تصویر کا دوسری رخ بھی دیکھو، دوسرا رخ بھی دیکھو کہ بتایا کہ جو دو دلوں کو جوڑے وہ جنت میں جائے گا، جو دو دلوں کو توڑے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ہمیں ذبح کر دی ہے، اللہ اکبر۔ اصل میں نے بھی دیکھیں اسی سے اخذ کیا کہ جس وقت میں نے اپنے شیخ سے حدیث سنی اور انہوں نے فرمایا، اور وہ ماشاءاللہ بڑے ہی عالم اور حضرت شیخ الحدیث سے تعلق فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جو اللہ کو بہت پسند ہو، یعنی جو بات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ تو فرمایا یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا
کسی مسلمان کو خوش کرنا. تو اس سے میں نے اندازہ لگایا تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کرنا. اب آگے حدیث کے الفاظ تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہاں سے غرض ہوا کہ اگر سب سے بڑی بات کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے تو سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کے دل کی دل آزاری کرنا ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے. واقعی ہمارے جو تھے نا اکابر عجیب باتیں کرتے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، میں تو سمجھ نہیں آتی حضرت، وہ میں ان کو نا سنا کے تھک گیا، اور سنا کے تھک کے میرے اندر 1% بھی نہیں آیا حضرت. وہ کہ کسی نے فرمانے لگے کہ اگر میں ذکر کے اندر مشغول ہوں، ذکر کے اندر، اور ان کے ذکر اور اذکار کی کیا کیفیات ہوں گی، اور اگر باہر کوئی سائل آ جائے اور اس سے مجھے کام ہو تو میں اپنا ذکر چھوڑ کر نہ ادھر باہر آ جاؤں گا. تو اس نے فرمایا حضرت آپ اپنے وقت پہ باہر آ سکتے ہیں، اس کا انتظار کروا. فرمایا ہرگز ایسا نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ باہر اللہ کا عرش آیا ہو اور میں اندر ذکر میں مشغول ہوں. تو انہوں نے فرمایا حضرت باہر اللہ کا عرش، ان کا جو مومن کا قلب ہے وہ اللہ کا عرش ہے. تو اس مومن کے قلب کو اللہ کا عرش کہا گیا. اور شیخ احمد سرندی نے بھی یہ لکھا حضرت کہ مومن کا قلب عرش اللہ ہے، تو تم اللہ کے عرش کو توڑتے ہو، اللہ کے عرش کو ذوف پہنچاتے ہو. تو بیٹا آج ہمارے ان بزرگ نے جو بات فرمائی ہے واقعی یہی بات ہے. میں نے اس سے پہلے بھی حدیث سنی ہے کہ جو دلوں کو جوڑتا ہے. اور اچھا اب ایک اور میں آپ کو حدیث بتاؤں، وہ بھی آپ نے سنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ میں تجھے کہاں تلاش کروں، میں تجھے کہاں؟ فرمایا ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس. جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں ان کے پاس میں رہتا ہوں. اس لیے دلوں کو جوڑنا ہاں جی وہ بڑی بات ہے. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. جی اور واقعی کسی نے یعنی اس کا مطلب ہمارے مشائخ ایسے نہیں کہہ دیتے ٹا دے مندر تے ٹا دے مسجد. وہ مسجد بھی ٹا دیتی، مندر تو ٹانا سی نا، تے نال مسجد بھی ٹا دیندے نے باؤ صاحب جی. ٹا دے مندر تے ٹا دے مسجد تے ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک لوکاں دا دل نہ ڈامی. حضرت آپ نے آج ہماری سوچ میں نا بہتری کی ہے. ساری زندگی گزارنے کے بعد پتہ لگا کہ سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد دل آزاری ہے. تو آج ہماری اس مجلس میں آپ اس بات کا وعدہ کریں کہ نہ تو کبھی ماں کی دل آزاری کریں گے، نہ بیوی کی دل آزاری کریں گے، اور ایک اور بات بھی بتاتا ہوں نہ کسی غریب آدمی کی دل آزاری کریں گے. لیجیے حضرت 2 منٹ کی دعا کرا دیں. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، تمام امت مسلمہ کے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ، اپنی رحمت سے میں معاف فرما دے. اللہ سب سے راضی ہو جا. اللہ مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، اللہ پاک پیارے نبی کے صدقے میں معاف فرما دے. اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد پر، ان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ سب سے راضی ہو جا. اے اللہ سب سے راضی ہو جا. اللہ سب سے راضی ہو جا میرے اللہ. اللہ سب سے راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے مالک، ہماری کوتاہیوں کو لرزش کرا دے. اللہ سب سے راضی ہو جا. اللہ ساری برائیاں ہمیں سے ختم کر دے. اللہ نماز کی طرف راغب کر دے. اللہ جو نماز نہیں پڑھتے اللہ پاک ان کو نماز کی طرف راغب کر دے، اور جو پڑھتے ہیں ان کو صحیح نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. اللہ سب سے راضی ہو جا. اللہ قبر کے عذاب سے بچا، گناہوں سے بچا، جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں بچا. اللہ جب بلائے راضی ہو کے بلانا، ناراضگی سے نہ بلانا. اللہ کلمے کے ساتھ شہادت کی موت ہے نا. اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پہنچا دے.
وہاں کی غلامی نصیب کروا دے اللہ، جان جائے تو مدینے میں جائے کلمے کے ساتھ اور جنت البقیع کی خاک میں ملا دی اللہ۔ ہمارے کام ہمارے احوال تو ایسے نہیں ہیں اللہ، ہماری لاوقات ہے اللہ، بس تو سب سے راضی ہو جا اللہ، سارے امت مسلموں سے راضی ہو جا اللہ۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب فرما دے، انہیں توبہ کی توفیق دے دے، انہیں نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے والدین عزیز خارج جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ، سب کی مغفرت سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بڑے حضرت کو صحت تندرستی دے، ان کے علم میں ان کی عمر میں اضافہ فرما، حضرت کی عمر میں اضافہ فرما، علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ ہماری بخشش کا سما فرما دے۔ اے اللہ آج کے بعد اللہ جو حضرت نے فرمایا اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ عمل کی توفیق فرما۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت۔ پاکستان بڑی مشکل سے اللہ بڑی قربانیاں دے کے تیرے نام پہ حاصل کہا، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں میں جو برائیاں ہیں، جو روحانی ہیں جسمانی ہیں، اللہ ساری برائیاں ختم فرما، نیک پناہ شیطان کے شر سے ہمیں حفاظت فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ۔